السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سی ایس ایس سیلف اسٹڈی ود اظہر ملک۔ دوستو، میں آپ کا اپنے چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ تو میرا نام اظہر ملک ہے اور میں نے بھی سی ایس ایس کی تیاری کرنے کا سوچا ہے۔ سی ایس ایس کرنا میرا ایک خواب ہے اور یہ ہر ایک اس بندے کا خواب ہوتا ہے جو کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے، جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سی ایس ایس کی تیاری اکیلے کرنے کا سوچا ہے، بغیر کسی اکیڈمی کے، بغیر کسی ٹیوشن کے، بس ایک کانفیڈنس کے ساتھ، وقت کی قدر اور سیکھنے کی لگن کے ساتھ۔ یہ میری جرنی اور آج سے ہم سب کی جرنی، جو دوست بھی مجھے جوائن کریں گے ان سب کی جرنی ہم مل کر ایک ساتھ چلیں گے۔ دوستو، میں بتاتا ہوں کہ میں نے سی ایس ایس کیوں چوز کیا اور سیلف اسٹڈی کیوں چوز کی۔ سب سے پہلے اگر بات کریں کہ میں نے سیلف اسٹڈی کیوں چوز کی، تو میں نے جیسے ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اس سے پہلے کا میرا ایک خواب تھا کہ میں نے آفیسر بننا ہے۔ ہمارے دور میں سر بلال پاشا صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے جیسے ہی سی ایس ایس میں ایجوکیشن حاصل کی تھی تو ان کا بہت چرچا تھا۔ وہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھے، میں بھی ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوں۔ وہی میری موٹیویشن ہے اور ان سے میں نے موٹیویشن لیا اور میں نے بھی آفیسر بننے کا خواب دیکھا۔ اگر ہم بات کریں سیلف اسٹڈی کی، تو جیسے ہی میں یونیورسٹی میں گیا تو اس حوالے سے میری ریسرچ تھی، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور میں نے جاننے کی کوشش کی۔ کچھ سینئر سے تھرو دا سوشل میڈیا اینڈ پرسنلی بھی کچھ لوگوں سے انفارمیشن لی، ان کے ساتھ ان کو اپروچ کیا۔ تو اس کے بعد آگے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کچھ نئی باتیں سیکھنے کو ملیں۔ مطلب یہ ہے کہ میری ریسرچ یہ تھرو آؤٹ دا ڈگری 3-4 سال تک میری یہ ریسرچ جاری رہی۔ اب الحمدللہ میری ڈگری کمپلیٹ ہونے کو ہے، میرا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے اور لاسٹ سیمسٹر کے پیپر بھی دے دیے ہیں، اب ان کا رزلٹ آنا باقی ہے۔ تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 4 سال کی میری اسٹرگل، میری 4 سال کی ریسرچ کی بیس پر میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر میں اکیڈمی میں نہ بھی جاؤں تو میں اکیلے سی ایس ایس کی اسٹڈی کر سکتا ہوں، کیونکہ اب میں جان چکا ہوں کہ سی ایس ایس کے اندر کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، کیسے ایک اسٹوڈنٹ کو چلنا چاہیے۔ کیونکہ ان دنوں میں نے سیمسٹر بریک کے اندر خود بھی کوشش کی ہے، خود سے تیاری کرنے کی۔ بہت ساری فیلیئرز، بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں اس ٹائم، کیونکہ ایک طرف مائنڈ نہیں تھا اور بھی رکاوٹیں تھیں جس کی وجہ سے مجھے گیو اپ کرنا پڑتا تھا۔ اب الحمدللہ مجھے کوئی بھی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے گیو اپ کرنا پڑے۔ سیلف اسٹڈی کے اندر آپ کو کسی بھی اور طرح کی ڈائیورژن نہیں ہوتی، ایک ہی آپ کا گول ہوتا ہے، ایک ہی آپ کا مشن ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور بس ایک ہی کام ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سیلف اسٹڈی بہت آسان بھی لگتی ہے اور ایزی بھی لگتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، پڑھنا تو آپ کو خود ہی پڑتا ہے، یہ بات یقینی ہے۔ جب تک آپ خود نہیں پڑھتے تب تک آپ جتنی بڑی اکیڈمی جوائن کر لیں، جتنے بڑے مینٹور کو جوائن کر لیں، تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ نے خود محنت نہیں کرنی، خود نہیں پڑھنا۔ یہ بات تو مائنڈ میں بٹھا لیں دوستو۔ آگے چلتے ہیں کہ سی ایس ایس ہے کیا۔ جو لوگ بالکل نئے ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے، سی ایس ایس ایک مقابلے کا امتحان ہے جو پاکستان کے اندر ہر سال منعقد کیا جاتا ہے۔ اس کی بیسک سی ریکوائرمنٹ ہیں، اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس 14 سال کی تعلیم ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سمپل بی اے بھی کرتے ہیں، 2 سالہ ڈگری بھی کرتے ہیں انٹر کے بعد، ایف ایس سی کے بعد، 12ویں کے بعد، وہ بھی ایلیجیبل ہیں۔ اس کے بعد آپ کا سی جی پی اے یا گریڈ 50% ہونا چاہیے، سی جی پی اے 2 سے ابو ہونا چاہیے، 2 بھی ہو تو چلتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر 12 سبجیکٹ ہوتے ہیں، جس کے اندر 6 کمپلسری ہوتے ہیں اور 6 آپشنل ہوتے ہیں۔
کمپلسری سبجیکٹ میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے انگلش ایسے کا، انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن کا، اس کے بعد تیسرا سبجیکٹ ہوتا ہے اسلامیات، چوتھا سبجیکٹ ہوتا ہے کرنٹ افیئر، پانچواں سبجیکٹ ہوتا ہے پاکستان افیئر، اور چھٹا سبجیکٹ ہوتا ہے جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی۔ صحیح ہے، ہر سبجیکٹ 100 نمبر کا ہوتا ہے اور ہر سبجیکٹ کو پاس کرنا ضروری ہے۔ جو سبجیکٹ کمپلسری ہوتے ہیں ان میں سے 40% نمبر لینا ضروری ہے، اور جو آپشنل ہوتے ہیں ان میں 33% نمبر لینا ضروری ہے۔ اچھا، جو آپشنل سبجیکٹ ہیں ان کے کافی سارے گروپس ہیں۔ فرسٹ گروپ میں تقریباً 7 سبجیکٹ ایسے ہیں جو 200 مارکس کے سبجیکٹ ہیں، مطلب ہر سبجیکٹ کے 100 نمبر ہیں اور ہر سبجیکٹ کے 2 پیپر ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے آگے اور بھی کافی سارے سبجیکٹ ہیں، وہ آپ اپنی چوائس کے مطابق، اپنے بیک گراؤنڈ کے مطابق چوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس CSS کے اندر آپشنل سبجیکٹ سلیکشن کا بھی ایک کرائٹیریا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے اب ہم چلتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ نے CSS کرنا ہے، اچھا ابھی تھوڑا سا وہ CSS کو مزید ڈسکس کر لیتے ہیں کہ CSS ہے کیا چیز۔ CSS ہم نے اس کے کمپلسری سبجیکٹ کے بارے میں بھی بات کی، آپشنل سبجیکٹ کے بارے میں بھی بات کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ CSS کو کلیئر کرنے کے بعد بیسیکلی CSS کے اندر 3 سٹیجز ہوتی ہیں، 3 فیزز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ریٹن کلیئر کرنا ہوتا ہے، ریٹن کلیئر کرنے کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے وائوا، اس کے بعد فائنل سلیکشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ کی فائنل سلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کو 12 گروپ دیے جاتے ہیں۔ جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ نے ان کے اندر اپنے آپشن دینے ہوتے ہیں، اپنی چوائس دینی ہوتی ہے کہ میں فلاں گروپ میں جانا چاہتا ہوں۔ 12 گروپ ایسے پریسٹیجیس گروپ ہیں کہ جہاں پر آپ کو ریپوٹیشن بھی ملے گی، اچھی سیلری بھی دی جائے گی، اچھا سیلری پیکیج بھی ہوتا ہے، آپ کو ریکگنیشن بھی ملتی ہے، پہچان بھی ملتی ہے، لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کو ایک معاشرے کے اندر معتبر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات، آپ کو چینج لانے کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، کہیں آپ جاتے ہیں کسی بھی سرکاری دفتر کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں فلاں فلاز ہیں۔ اگر آپ کو موقع ملتا، آپ سوچتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں ان کو چینج کرتا، میں یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا، تو یہ موقع اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں CSS کا کلیئر کرنے کے بعد کہ آپ اپنے معاشرے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیسے کرنا چاہتے ہیں، یہ موقع آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 12 گروپس ہوتے ہیں جہاں آپ سلیکٹ ہو کے جانا چاہیں، وہ آپ کی چوائس ہوتی ہے، آپ کی محنت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں کہ CSS کو کیسے کرنا چاہیے، اس کے اندر پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے۔ جیسے ہی اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ نے CSS کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے FPSC کی ویب سائٹ پر جانا ہے۔ آپ نے وہاں پر سلیبس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے CSS کا۔ CSS کا سلیبس 2016 سے آنورڈ وہی چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی بھی چینجز نہیں آئے ہیں۔ 2016 سے پہلے اور پیٹرن تھا، پیٹرن بھی تھوڑا بہت ڈیفرنٹ تھا اور اس کا سلیبس بھی بہت ڈیفرنٹ تھا، لیکن 2016 کے بعد آنورڈ وہی چل رہا ہے۔ 2016 میں جو چینج ہوا تھا اب تک 2025 تک وہی چل رہا ہے۔ ابھی آپ نے جانا ہے FPSC کی ویب سائٹ پر، تو آپ نے سب سے پہلے اس کا سلیبس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کمپلسری سبجیکٹ کا سلیبس دیکھنا ہے، پھر آپ نے آپشنل چوز کرنے ہیں۔ آپشنل چوز کرنے کے لیے ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک نوٹ بک لینی ہے اور آپ نے پلان بنانا ہے کہ آپ نے اسٹڈی کیسے کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ چینل آپ کو ان تمام چیزوں میں آپ کی ہیلپ کرے گا۔ جو ایک ایسپائرنٹ جو صرف خواب دیکھتا ہے اور خود سے سٹرگل کرتا ہے، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس چینل کے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو آپ کو اس چیز کی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس چینل میں آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے۔
ہم ایک کمیونٹی بنائیں گے، اس کے اندر جو بھی ریسرچ میٹیریل ہوگا، جو بھی ڈیٹا ہوگا، وہ جو کچھ بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، بغیر آپ کہیں بھی بجائے آپ اس کے کہ آپ ریسرچ کریں گوگل سے یا کسی ریسورس کہیں سے ریسورسز کسی اور ریسورسز سے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کسی ٹاپک کو، تو وہ چیز آپ کو نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ چینل آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ ہم ایک واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنائیں گے جہاں پر آپ نے ہمارے ساتھ جڑ جانا ہے، اور آپ کو ڈیلی اپڈیٹس بھی ملتی رہیں گی ریگارڈنگ دا CSS۔ آپ کو ڈیلی ڈان ایڈیٹوریل بھی ملے گا، اس کے بعد آپ کو ایڈیٹوریل کا انالیسس بھی ملے گا۔ سب سے بڑی بات آپ کو جب آپ آگے جائیں گے نا، آپ کو اندازہ ہوگا، ساری باتیں ایک ہی ویڈیو میں نہیں کی جا سکتی، کہ CSS کے اندر ڈان ایڈیٹوریل کا کتنا رول ہے، اور لوگ اس کے لیے پے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ آپ کو فری ملے گا۔ آپ نے کاپی لینی ہے، روزانہ آپ نے ایک ٹارگٹ بنانا ہے کہ آپ نے کتنا پڑھنا ہے۔ ایک دم موٹیویشن لے کے آپ نے شروع ہو جانا ہے کہ آج پہلے دن آپ نے 10 گھنٹے پڑھا، اور دوسرے دن آپ نے جو ہے نا 4 گھنٹے پڑھا، پھر تیسرے دن 2 گھنٹے۔ تو اس طرح کے موٹیویشن کی بجائے آپ نے ایک ڈسپلن بنانا ہے کہ آپ نے روزانہ اتنا ٹائم سلیکٹ کرنا ہے، اچیویبل گول سلیکٹ کرنا ہے۔ اچیویبل گول کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ارادہ کیا ہے، آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے 6 گھنٹے پڑھنے ہیں، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ 6 گھنٹے پڑھ بھی سکتے ہیں، کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہر کسی کی اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں۔ میری تو الحمدللہ اب کوئی مصروفیات نہیں رہی، میں نے اپنے آپ کو صرف اس چیز کے لیے ہی وقف کر دیا ہے کہ اب میں نے صرف CSS ہی کرنا ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ تو یہ تو تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور یہاں اس چینل سے آپ کو کیا ملے گا۔ اس کے بعد ہے CSS کو کیا چیز ٹف بناتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، بہت امپورٹنٹ۔ اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ اس چیز کو شروع کرتے ہیں، شروع میں تو کچھ دن موٹیویشن رہتی ہے، پھر بندہ ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ یار یہ لمبی جرنی ہے، 2-2.5 سال لگ سکتے ہیں، 1.5 سال لگ سکتا ہے، یار اگر میں اس چیز کے پیچھے لگا تو میں اور کہیں کا نہیں رہوں گا، مجھے اور بہت ساری رکاوٹیں ہوں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ نے CSS کی تیاری کی تو آپ کو 1 پیپر جتنے بھی ایگزام ہوتے ہیں، چاہے وہ PPSC کے ہوں یا FPSC کے ہوں، تو آپ ان سب کو آسانی کے ساتھ کلیئر کر سکتے ہیں اگر آپ محنتی انسان ہیں تو۔ محنت سب سے پہلی بات ہے۔ اس کے بعد اور بھی ہرڈلز آتی ہیں، جیسے بندہ ڈی موٹیویٹ ہونے کے بعد کبھی کبھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی رک جاتا ہے، کبھی تھک جاتا ہے، کبھی لگتا ہے کہ یار آج میری نیند پوری نہیں ہے۔ تو ایسی تمام چیزیں، تمام مشکلات میں فیس کرنے کے بعد آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا حل بھی آپ کو دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کر دیں۔ اور اگر آپ کسی ایسے دوست کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں جو اس خواب کو دیکھ رہا ہو اور وہ بھی اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہو، تو آپ اس کو بھی اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں۔ ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں روزانہ، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں روزانہ اپنی پروگریس شیئر کروں گا۔ میں جو پلان بناؤں گا آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم سے کہاں پر غلطی ہوئی اور ہم نے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ یہ چینل صرف میرا سفر نہیں بلکہ آپ سب کا سفر ہے، اور ان تمام لوگوں کی آواز ہے جو خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں لیکن ہار نہیں مانتے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم نے ہار نہیں ماننی۔ اگر آپ بھی میرے ساتھ ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹس میں اپنا نام اور شہر ضرور لکھیں، تاکہ ہم ایک کمیونٹی بنا سکیں، اور جس میں جو ہے نا ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں۔ سیلف اسٹڈی کے لیے آپ کو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہوگی کہ آپ نے وہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو آپ کو ایک دوسرا بندہ بتاتا ہے، اور وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلیں گے اور مل کے چلیں گے، اور انشاءاللہ آپ نے کمنٹ میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھنا ہے، اور اگر پاسبل ہو تو اگر آپ نے اپنے آپشنل سبجیکٹ سلیکٹ کیے ہوئے ہیں تو آپ وہ بھی ضرور لکھیں۔
انشاءاللہ عزیز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ان تمام بھائیوں کے لیے اگلی ویڈیو ہوگی کہ آپ نے آپشنل کیسے سلیکٹ کرنے ہیں اور آپ نے ڈیلی پلان کیسے بنانا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔